آپ پبلکلی اناؤنس کر دیتے ہیں اپنی ویکنٹ جابس کو کہ ہمارے پاس ان سیٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز والی ایک اس جاب ٹائٹل والی جاب ہے جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ دس از دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور دیز آر دی میچنگ لسٹ آف میچنگ نالج اسکلس اینڈ ایبلٹیز. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل اسکلس بھی مینشن کی جاتی ہیں ایڈز میں. اب ریکروٹمنٹ میں سب سے پہلے جب آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں اس میں سب سے پہلے وہی بزنس اپنا آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے تو اس کا اوبویسلی ویژن اور مشن ہوتا ہے. دین وہ اس ویژن تک جانے کے لیے ڈپینڈنگ آن دی مشن آف دی آرگنائزیشن اپنی کیپیسٹیز دیکھتے ہوئے اپنے لانگ ٹرم اور پھر شارٹ ٹرم گولز کو سیٹ کرتی ہے. اب ان شارٹ ٹرم گولز کو بھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ 1 ایئر میں ہم نے 5% سیلز کو انکریز کرنا ہے، تو اب 1 ایئر تو ہو گیا یا 8 منتھ 9 منتھس کا ایک گول تو ہو گیا. اب اس میں پھر منتھلی بیسس پہ پھر کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں یا آرگنائزیشن کچھ ٹارگیٹس کو سیٹ کرتی ہے ان آرڈر ٹو چیک کہ 1 ایئر کا جو گول ہے کیا اس کے حساب سے پروگریس ٹھیک جا رہی ہے، امپلائیز اس لیول کا آؤٹ پٹ ہمیں دے رہے ہیں جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں امپلائیز سے، تاکہ ہمارا شارٹ ٹرم گول اچیو ہوتے ہوئے ہماری لانگ ٹرم گولز اچیو ہو پائیں. تو وہ جو شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ان کو آبجیکٹیوز کہتے ہیں. تو بزنس آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ہیومن ریسورس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور پلاننگ میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ کتنے نمبر آف امپلائیز ہمیں چاہیے اور وچ کائنڈ آف ٹیلنٹ وی آر ریکوائرڈ ٹو اچیو اوور بزنس آبجیکٹیوز. اور اس کے بعد پھر ہم نے جاب کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز اس کے لیے میچنگ کرائٹیریا دیکھا کہ کون سی ڈیوٹیز ہیں، ان کو کون سے کیپیبلٹیز والا انڈیویژول کین ایزیلی پرفارم. پھر اسی میں ہم نے جاب انالیسز میں جو 2 میجر پورشنز تھے، جاب ڈسکرپشن وٹ ول بی دی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف اے پرسن ٹو پرفارم ایٹ اے جاب ٹائٹل، اور سائڈ بائی سائڈ جو لسٹ آف اسکلس ایبلٹیز اور نالج ہیں اس کو بھی انلسٹ کیا جاتا ہے. اب ان دونوں کی بیس پہ ریکروٹمنٹ کا ایک پروسیس ہر آرگنائزیشن فالو کرتی ہے. اب ریکروٹمنٹ ہے کیا کہ آپ بتاتے ہیں یہاں پہ جیسے جاب ڈسکرپشن ہے، جاب اسپیسیفیکیشن ہے، کرنا کیا ہے اور کون سے انڈیویجول اس کو پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ ان دونوں چیزوں کے بارے میں پبلک کو بتاتے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری پبلک میں ایسے انڈیویجول جن کی جاب اسپیسیفیکیشن یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں جو فٹ آتے ہیں یا جن کی وہ نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن کو ریکوائرڈ ہیں اپنی گول اچیومنٹ کے لیے، وہ لوگ پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے واٹ ایور وی ہیو لرنڈ فارملی، اس کے لیے وی آر ہیونگ دس کائنڈ آف جاب ان فلاں 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 آرگنائزیشن، اور اس کے لیے اوبویسلی ہماری میچنگ اسکلز ہیں تو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. تو ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ انڈیویژول جو کہ اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں فٹ آتا ہے، جو کہ وہ نالج اسکلز ایبلٹیز رکھتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کو درکار ہوتی ہیں یا آرگنائزیشن جس کی تلاش میں ہوتی ہے. اور آبویسلی ہر انڈیویژول نے بھی ایک فارمل ایجوکیشن لے رکھی ہوتی ہے، ڈگری لے رکھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ڈیولپمنٹ بھی اس نے کچھ پروگرامز اٹینڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر وہ ایبلٹیز ہوتی ہیں جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہی کین ارن انف منی کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ایٹ لیسٹ ان کو فلفل کر سکے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول جو کہ اس جاب اسپیسیفیکیشن میں فٹ آتا ہے، جو کہ اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں فٹ آتا ہے، جس کے اندر وہ نالج اسکلز ایبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو ریکوائر ہوتی ہیں، وہ سارے ہی لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن نے اناؤنس کی ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ سپوز ایک ویکینسی ہے، ایک ویکینسی کے اگینسٹ کوئی تھاؤزینڈس میں نمبر آف اپلیکنٹس آ جاتے ہیں جو کہ ایلیجیبل ہوتے ہیں اور اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کر لیتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن نے سیٹ کیا ہوتا ہے. تو جاب کو ایڈورٹائز کرنا اور اس کی بیس پہ ایک انف پول آف ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو جنریٹ کرنا بیسیکلی از ریکروٹمنٹ. اس میں ابھی سلیکشن والا جو انٹرویوز یا اپلیکیشن ریسیونگ تک کا جو پیریڈ ہے یا جو سٹیپس انوالو ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، ویکینسیز کو اناؤنس کرتی ہے پبلکلی، اور جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپلیکنٹس بن جاتے ہیں. کینڈیڈیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ والی نالج اسکلز ایبیلٹیز رکھتے ہیں جو کہ ڈیمانڈ کرتی ہے آرگنائزیشن، اور اپلیکنٹس وہ انڈیویژولس ہوتے ہیں جو کہ اپلائی کرتے ہیں فار دیٹ جاب. جو اپلائی نہیں کرتے وہ اپلیکنٹ نہیں بنتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ ہی رہتے ہیں. تو اب اپلیکنٹس کا ایک لارج پول اکٹھا ہو جاتا ہے. تو جو ایڈورٹائزنگ ہے یا اناؤنسمنٹ ہے ویکینسیز کی اور جنریشن آف ایڈیکویٹ پول آف ایلیجیبل کینڈیڈیٹس، اس تک کا جو یہ دونوں سٹیپس ہیں، ان کو ہم یا ان دونوں سٹیپس کے کمبینیشن کو ہم ریکروٹمنٹ کہتے ہیں، یا ریکروٹمنٹ کے اندر یہ دو میجر سٹیپس انوالو ہوتے ہیں. اب ریکروٹمنٹ کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ ورڈنگ میں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے. جیسے ایک ڈیفینیشن ہے، ریکروٹمنٹ از دی پروسیس آف ڈسکورنگ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس فار ایکچوئل اور اینٹیسپیٹڈ آرگنائزیشنل ویکینسیز. ایکچوئل ویکینسیز تو وہ ہو گئیں جو کہ آرگنائزیشن میں ویکنٹ ہیں، جن پہ کوئی بھی انڈیویجول آرگنائزیشنل ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کر رہا. اور اینٹیسپیٹڈ وہ کہ کسی نے اگر ریٹائر ہونا ہے، جیسا ہم نے سکسیشن پلاننگ میں دیکھا، یا کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، یا کسی کی سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں تو ایکچوئل ویکینسی ہو جائے گی، اور باقی کیسز میں ٹرانسفر، پروموشن اور ان چیزوں میں جو پوزیشن ویکنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ بھی ہوئی نہیں ہے ویکنٹ، ہونے والی ہے ان فیوچر، تو دیٹ از اینٹیسپیٹڈ ویکینسی آف دی آرگنائزیشن. تو ایکچوئل اور اینٹیسپیٹڈ آرگنائزیشنل ویکینسیز کے لیے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو ڈسکور کرنے کے پروسیس کو ہم لیبل کرتے ہیں ایز ریکروٹمنٹ. یا ایک اور ڈیفینیشن ہے، پروسیس آف سرچنگ دی کینڈیڈیٹس فار امپلائمنٹ اینڈ اسٹیمولیٹنگ دیم ٹو اپلائی فار جابس ان دی آرگنائزیشن. اگین کہ یو آر لیٹنگ دی کینڈیڈیٹس اباؤٹ یور ویکینٹ پوزیشن، اینڈ آپ ان کو انسپائر کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر ایک ارج، ایک خواہش پیدا کر رہے ہیں، آپ ان کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں. آپ ایڈ دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ ولنگلی آپ کی اس ویکینسی کے لیے اپلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ. لیکن جب آپ سیریز آف سٹیپ اپلیکیشن کے بعد جو انیشیل اسکریننگ کرتے ہیں کہ ان میں سے کن کن کو ہم انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے بلوائیں، پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، پھر میڈیکل فٹنس ٹیسٹ بھی اسی میں آ گیا، پھر جو انٹرویوز ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں مل ملا کے، یا ان سارے جو ڈفرینٹ سٹیپس یا ڈفرینٹ ایکشن والا ایک پروسیس ہے، اس کو سلیکشن کا نام دیا جاتا ہے. اور وہ ہائرنگ تک یا جوائننگ تک جتنے بھی اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں آفٹر انیشیل اسکریننگ اسٹیپ، اس میں اس سارے اسٹیپس کے کمبینیشن کو ہم سلیکشن پروسیس کہتے ہیں. لیکن جو ویکینسی ایڈورٹائزنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے جو پول آف ایلیجیبل کینڈیڈیٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹمنٹ. اب مسٹر کیتھ جو ہیں، انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی اگین ریکروٹمنٹ کی، کہ اٹ از اے پروسیس آف فائنڈنگ اینڈ اٹریکٹنگ کیپیبل ایپلیکینٹس فار امپلائمنٹ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کہیں نہ کہیں وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ ورڈس. دی پروسیس بگنس وین نیو ریکروٹس آر ساٹ اینڈ اینڈس دین دیئر اپلیکیشنز آر سبمیٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ اٹریکشن
اور اس میں جنریشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو اور ان کا ایک ایڈیکویٹ پول جنریٹ کر رہے ہیں فار 1 اور 2 ویکینسیز جتنی بھی آرگنائزیشن نے اناؤنس کی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ڈیفینیشن ہے دیٹ از ریکروٹمنٹ از دی جنریٹنگ آف اپلیکیشنز اور اپلیکینٹس فار اے اسپیسیفک پوزیشن. اگین کہ جو بھی سیٹ آپ کے پاس ویکینٹ ہے اس کے لیے آپ ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کا پول جنریٹ کر رہے ہیں. اب اس کا پرپس کیا ہے, ریکروٹمنٹ کی کیوں جاتی ہے؟ تو اس کے میتھڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں یا سورسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی اس کے اوپر کہ وہ جاب فیئرس کروائے جا سکتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں, اس کے علاوہ ایڈس دیے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ایڈس میں بھی ڈفرینٹ سورسز پھر یوز کیے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ امپلائیز جو ایگزسٹنگ ہیں آرگنائزیشن میں کرنٹلی جو ڈفرینٹ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں ان کے ریفرل یا ان کے ریکمنڈیشن کی بیس پہ آپ پھر کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ 2 مین پرپسز ہیں. اٹریکٹ دی کوالیفائڈ ایپلیکنٹس کہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں فٹ ہوتے ہیں, آپ ایسے تمام انڈیویجولس کو اپنی جاب ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انکریج انکوالیفائڈ applicant to self select themselves out. اب اس میں انیشیل اسکریننگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. ریکروٹمنٹ کا پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایلیجیبل کو آپ اٹریکٹ تو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایلیجیبل نہیں ہیں آٹومیٹیکلی دے کین انڈرسٹینڈ کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا از مینشنڈ ان دی ایڈ یا آرگنائزیشن نے اس کو بھی پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے, تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو اپلائی فار دیٹ جاب کیونکہ ہم اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں.